دین کا قانون سمجھ کر یہ یقین کر لیتے ہیں کہ شاید عورت مرد سے کمتر ہے یا اس کا نکاح اسی مرد سے ہوگا جس کی وہ پسند ہے، لیکن حقیقت میں قرآن اور حدیث کا مقصد کچھ اور ہی ہے۔ اسلام کی بنیاد قرآن ہے، اور اگر ہم سورہ النساء آیت 1 کو دیکھیں تو اللہ صاف فرماتا ہے کہ اس نے تم سب کو ایک ہی جان، نفس ایک وحیدہ سے پیدا کیا۔ یہاں قرآن نے دونوں کی اصل ایک ہی بتائی ہے، جس سے یہ بات صاف ہو جاتی ہے کہ مرد اور عورت روحانی طور پر برابر ہیں اور کوئی کسی سے نیچا نہیں ہے۔ رہی بات پسلی کا ذکر کرنے والی حدیث کی، تو اسے بایولوجی کی کتاب سمجھنا سب سے بڑی غلطی ہے۔ دراصل نبی پاک نے پسلی کی ایک خوبصورت مثال دی تھی تاکہ مرد عورت کی فطرت کو سمجھ سکے۔ پسلی کی جگہ کہاں ہوتی ہے؟ نہ سر پر کہ اس پر حکومت کی جائے، نہ پیروں میں کہ اسے کچل دیا جائے، بلکہ سینے میں دل کے قریب جو حفاظت اور محبت کی جگہ ہے۔ اس مثال سے نبی پاک نے سمجھایا کہ پسلی مڑی ہوئی کرڈ ہوتی ہے، جو عورت کی نازک اور جذباتی طبیعت کو ظاہر کرتی ہے۔ آپ نے مردوں کو نصیحت کی کہ اس نازک فطرت کو سختی سے سیدھا کرنے کی کوشش مت کرنا، کیونکہ پسلی کو زور سے سیدھا کرو تو وہ ٹوٹ جاتی ہے، اور رشتوں میں اس ٹوٹنے کا مطلب طلاق ہے۔ یعنی عورت کو بدلنے کی بجائے اسے اس کی اپنی فطرت کے ساتھ نرمی اور عزت سے رکھو۔ آخر میں وہ سب سے بڑا جھوٹ جو لوگ پھیلاتے ہیں کہ جس کی پسلی اسی سے نکاح، تو یاد رکھو کہ دین میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ نکاح تقدیر، پسند اور حالات سے ہوتا ہے، کسی ہڈی کے حساب سے نہیں۔ پسلی کی مثال صرف مرد کو صبر اور نرمی سکھانے کے لیے تھی، حکومت کرنے کے لیے نہیں۔ جب ہم اس سچ کو سمجھ لیں گے تو غلط فہمیاں ختم ہوں گی اور رشتوں میں سختی کی جگہ سکون پیدا ہوگا۔ کیا آپ کو بھی پہلے یہ بات صرف ایک پرانی کہانی لگتی تھی؟ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور لکھیں اور اس سچ کو شیئر کریں۔